کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے۔ آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہوگا۔ اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے۔ جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی گیا کسی محلے میں، آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی، آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں۔ غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے، یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے، یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ۔ یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا اس سے۔ جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی۔ تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر، تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا، آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے، اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے، اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ۔ ہم چاہتے ہیں نہ، جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے، وہیں میدان جنگ ہوگا، وہی جگہ میدان جنگ بنے گی۔ اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، حکومتوں پہ پریشر۔ دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے، اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا، ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، مفتیان کرام نہیں دیتے۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا، ہم آئیں گے۔ مجھے پتہ ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے، 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کام، اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے۔ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں سیاسی سطح پہ، جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے، اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا۔ اب جی غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا، ساری دنیا اسرائیل سے، ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے، فجر کی نماز میں ان کے لیے۔ تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے، ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی